حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. معزز حاضرین و خواتین، خطبہ جمعہ اللہ کے فضل سے ازدواجی زندگی اور خوشحالی اس عنوان پر ہوگا. ازدواجی زندگی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بیش بہا نعمت ہے. ازدواجی زندگی کو رب العالمین نے قرآن مجید میں بطور نعمت کے پیش فرمایا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے. وجعل منہا، اور ان جوڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایسی چیز کو پیدا کیا لیسکن الیہا، تاکہ یہ انسان اس اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے. چنانچہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اپنی بیویوں سے سکون و راحت حاصل کرو. اور اتنا ہی نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے لیے الفت و محبت پیدا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبے کو پیدا فرمایا.
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانی برادری کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ازدواجی زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ آدم اور حوا علیہم السلام کے وجود سے انسانی برادری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان بہت سے قبیلے اور کنبے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو ان کنبوں اور قبیلوں سے پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے رب العالمین نے اس انسانی برادری کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اور ان کے پسلی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا۔ مختصر بات یہ ہے ازدواجی زندگی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور وہ آدمی جو بغیر نکاح اور شادی کے زندگی گزارتا ہے وہ مسکین ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کے لائق ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تبتل اور تجرد کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بغیر نکاح کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے منع فرمایا، اور جو آدمی قوت مردومی رکھتا ہے، جو آدمی نان و نفقے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے قوت مردومی رکھنے والا اور مالی استطاعت رکھنے والا اگر نکاح نہیں کیا تو وہ زناکاری اور بدکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اگر نکاح نہیں کرنا چاہتا مالی استطاعت کی بنا پر، نہ ہونے کی بنا پر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے نفلی روزوں کا کثرت سے اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس نان و نفقے کی صلاحیت ہے، خرچ کرنے کی طاقت ہے، قوت مردومی کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نان و نفقے کے بارے میں خاص طور پر اس بات کو واضح فرمایا کہ جس کے پاس بھی با ہے یعنی انفاق کا جذبہ ہے اور انفاق کی صلاحیت ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے اور آدمی اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ جس آدمی کے پاس خرچ کرنے کی طاقت ہے، قوت مردومی ہے، لیکن مالی استطاعت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ یہ آدمی کی شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو معزز حاضرین، ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں اور بھلی لگیں، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
دو دو عورتوں سے، تین تین عورتوں سے، چار چار عورتوں سے تم نکاح کرو، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو کہ تم ان عورتوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک عورت کافی ہے۔ تو معزز حاضرین، رب العالمین نے خود نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ازدواجی زندگی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، اور یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے اور میری برادری سے نہیں ہے۔ تو ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرپرستوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نکاح کرائیں، نکاح کرانے کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں سے تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ مشرکین ایمان لا لیں۔ اگر مشرکین ایمان لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا تب نکاح کراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم نکاح کراؤ اپنے میں سے ان کا جو بے جوڑ ہیں، اگر مرد بے جوڑ ہیں تو ان کا نکاح کرا دو، اگر عورتیں بے جوڑ ہیں تو تم ان کا نکاح کرا دو، اور اسی طرح سے جو باندیاں ہیں، جو غلام ہیں تمہارے، اگر وہ نیک ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اور مالدار کر دے گا۔ تو ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو رسول بنانے کے بعد ان کو صاحب ازواج بنایا اور صاحب ذریت اور اولاد بنایا ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے والا آدمی اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہ تقوی کی اور پرہیزگاری کی راہ کو اپناتا ہے۔ لہذا نکاح کرنا، ازدواجی زندگی کو اختیار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، آپ کے اصحاب نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور امت کو ترغیب دلائی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، نکاح کے سلسلے میں، نکاح کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو جاننے کے لیے دو چند ضروری مسائل میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ لوگ ماشاءاللہ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جیسے خوشحالی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے والی بات ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت رشتہ طے کیا جاتا ہے اور رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اس موقع پر صرف مال کو دیکھا جاتا ہے، یا صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا صرف حسب کو دیکھا جاتا ہے، دین کو دیکھا نہیں جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے اور دین نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے حسب اور خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دین والی کے ذریعے سے اور دین والی کو اپنا کرو، اختیار کر کے تم کامیابی حاصل کرو۔ تو معزز حاضرین، اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو دین پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مال ختم ہونے والا ہے، یہ خوبصورتی زائل ہونے والی ہے، حسب اور نسب کی وجہ سے عورت اور مرد میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف دین ہے۔ اور ایک بات یاد رہے،
اکثر صرف لڑکیوں کی دینداری پر توجہ دی جاتی ہے، لڑکوں کی دینداری کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ لڑکیوں کی جیسے دینداری دیکھی جاتی ہے ویسے لڑکوں کی دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تم خوش ہو، تو اس لڑکے سے نکاح کرا دو، اس لڑکے سے شادی کرا دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو نتیجے میں زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور ایک لمبا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو معزز حاضرین، ہر دو طرف سے زندگی کی خوشحالی کے لیے دین کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور زندگی کی خوشحالی کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں اور پہچانیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں۔ حقوق نہ سمجھنے کی وجہ سے، ذمہ داریوں کو نہ جاننے کی وجہ سے زندگی میں خوشحالی باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ سنو، میں تمہارے مقابل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت مجھ سے قبول کر لو۔ تو معزز حاضرین، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے ان المرأة خلقت من ضلع، کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی جو چیز ہوتی ہے اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی کو توڑ دو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑھے پن کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کا توڑنا اس کا طلاق دے دینا ہے۔ تو معزز حاضرین، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، جو بھی عورت رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے گی، اور جو بھی عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے گی، اور جو بھی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، ایسی عورت کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو معزز حاضرین، زندگی کی خوشحالی دو طرف سے ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ شکر گزاری کو اختیار کریں، ہمیشہ شکر گزاری اللہ کی کریں اور اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم جہنم میں جلنے والی، داخل ہونے والی تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے کہا بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور زبان درازی کرتی ہو، اس لیے تم کو جہنم میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو معزز حاضرین، میاں بیوی کی زندگی میں اگر خوشحالی چاہیے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا پڑے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ شوہر کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
5 باتیں بیان فرمائی۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں کہ جو چیز تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو چیز تم پہنو، جس معیار کا تم پہنو اس معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو، اگر مارنے کی نوبت آئے ہلکی سی ماری جائے، چہرے پر نہ مارا جائے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان سے دوری اختیار نہ کرو، ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا۔ اور 5ویں بات، تم اسے برا بھلا نہ کہو۔ زندگی میں دراڑیں جو آتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی اور شوہر بیوی کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا، اس لیے زندگی میں دراڑیں آتی ہیں۔ بری بھلی باتیں اپنے سسرال کے بارے میں نہ مردوں کو کرنا چاہیے اور نہ عورتوں کو کرنا چاہیے۔ زندگی کی خوشحالی چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی اور زندگی کی خوشیاں حاصل نہیں ہوں گی۔ معزز حاضرین، اور زندگی میں خوشحالی کے لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بد زبانی چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، یہ بد زبانی کی وجہ سے زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور زندگی کی خوشحالی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن مجید میں رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے اور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ہر آدمی کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی انسان کے زبان سے نکلتی ہے اس بات کو نقل کرنے والا نگران فرشتہ تیار ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری زبان میری ہے، میں جو چاہوں سو کہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان علیکم لحافظین، بے شک تم لوگوں پر حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ کرامن کاتبین، ایسے فرشتے جو باعزت ہیں، جو لکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرنا ہو تو صحیح اور سچی بات کرو، درست اور اچھی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے اور خاموشی کو اختیار کر لے۔ تو معزز حاضرین، میاں بیوی کے حقوق پہچاننا اور پہچان کر حقوق ادا کرنا خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں بہت سارے ارشادات ہیں۔ ایک اہم مسئلہ بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اور شادی صحیح بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ خوشحالی کے اسباب نہ ہونے میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نکاح اور شادی صحیح بنیادوں پر نہیں ہوتی۔ نکاح کی درستگی کے لیے 4 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے نکاح کی درستگی کے لیے کہ لڑکی کی طرف سے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ لڑکی کی رضامندی کے علاوہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جو غلط راستے پر ہیں، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کی زندگیاں گزارتے ہیں، یہ غلط طریقے پر نکاح کرتے ہیں اور لڑکی کو راضی کر کے نکاح کرتے ہیں۔ لڑکی کے ولی اور سرپرست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور شادی ہو جاتی ہے، نتیجہ ہے کہ زندگی میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح درست نہیں ہے۔ اور واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو بھی عورت اپنے ولی اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لہٰذا ولی کی اجازت نکاح کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے اور مہر ادا کیا جائے۔ مہر کے سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ لوگ شوق میں اور شان و شوکت میں بہت زیادہ مہر لکھاتے ہیں اور ادھار رکھتے ہیں اور اسے نقد ادا نہیں کرتے، جبکہ نقد ادا کرنا یہی سنت ہے، صحابہ کا یہی طریقہ ہے۔ اسے ادھار نہیں رکھنا چاہیے، ادھار رکھنا اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی بے انتہا مجبور ہو اور بالکل کچھ نہ دے سکتا ہو، تب وہ ادھار رکھے گا۔ استطاعت کے باوجود ادھار رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دے دو، خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر ان کو دے دو۔ اللہ رب العالمین نے دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیلا رنگ لگا ہے، زرد رنگ لگا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم نے مہر کتنا دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں بارک اللہ لک اولم ولو بشاتن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ ولیمے کا اہتمام کیجئے گرچہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے اور ادا کیا جائے، اور نکاح کی درستگی کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 عادل گواہ ہوں۔ کم از کم نکاح کی درستگی کے لیے ولی اور سرپرست کے علاوہ 2 گواہی دینے والے لوگ موجود ہوں، تب نکاح درست ہوگا۔ اس لیے کہ رب العالمین نے معاملات کے اندر کم از کم 2 گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے میں سے 2 عدل و انصاف والے گواہ مقرر کر لو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کی کارروائی کی جائے۔ سرپرست کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا اتنے مہر کے عوض میں اور گواہان کی موجودگی میں، اسے ایجاب کہتے ہیں، اور دولہے صاحب کہیں کہ میں نے قبول کیا۔ اور ایک 2 اہم مسئلے ہیں، ایک ولیمے کا مسئلہ ہے، ولیمہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ سنت ہے، اس کا اہتمام حسب استطاعت ہونا چاہیے۔ جائیدادیں بیچ کر ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے قرض لے کر شان و شوکت کے ساتھ ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر انداز میں بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو تباہی ہے یہ نکاح کے خرچوں کی وجہ سے تباہی ہے اور بربادی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک خطبہ نکاح کی بات ہے، خطبہ نکاح سنت ہے، اگر کسی وجہ سے خطبہ نکاح نہیں دیا گیا تو نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ آج کل ساری دینداری لوگ خطبہ نکاح میں سمجھتے ہیں، مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں اور شادی خانے میں سارے وہ تماشے کرتے ہیں جن تماشوں کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اور اسے لوگ دینداری سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکاح پڑھایا ہے مسجد میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، اور شادی خانے میں من مانی کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں ایک بات کے ساتھ اپنے خطبے کو ختم کر دیتا ہوں۔ دولہے کے لیے جو دعا مسنون سکھائی گئی ہے وہ دعا آپ جانتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت عطا کرے اور آپ کے اوپر برکتوں کی بارش برسائے اور آپ دونوں کو خیر میں متفق فرمائے۔ یہ بہت جامع دعا ہے جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، لہٰذا ان تمام باتوں کا اگر ہم اور آپ اہتمام کریں گے تو ہماری ازدواجی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی، ہم بدحالی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ازدواجی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی دراڑوں سے اور فتنوں و فساد سے تمام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا